الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض، اللہ وہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کمشکات، ایک تاکچے کی طرح ہے، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے۔ المصباح، وہ چراغ، فی زجاجہ، شیشے کے فانوس میں ہے۔ الزجاجہ، وہ فانوس، کانہا، گویا کہ وہ کوکب دری، روشن، یوقد، جسے جلایا گیا ہے، من شجرۃ مبارکہ، بابرکت درخت کے، زیتون ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ ہی وہ شرقی ہے اور نہ ہی وہ غربی ہے۔ یکاد، قریب ہے، زیتھا، اس کا تیل، یضیء، وہ روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ چھوئے ہی نہ۔ نور علی نور، یہ نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی طرف، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالوں کو، للناس، لوگوں کے لیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت، ایسے گھر، اذن اللہ، اجازت دی ہے اللہ نے، ان ترفع، کہ انہیں بلند کیا جائے، ویذکر فی اسمہ، اور اس میں ذکر کیا جائے اس کے نام کا، یسبح لہ فیہا، تسبیح کی جاتی ہے اس میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ رجال، ایسے مرد، لا تلہیہم تجارہ، جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت، ولا بیع، اور نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون، وہ خوف رکھتے ہیں، یومن، ایسے دن کا، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دے، احسن ما عملوا، بہت بہتر اس سے جو انہوں نے عمل کیا ہے، ویزیدہم، اور انہیں زیادہ بھی دے، من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے۔ سابقہ آیات میں احکامات اور معاشرتی خرابیوں کا تدارک اور بہتری کی جو راہ ہے وہ واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کی مثال بیان کی ہے، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس اس سے یہی مراد لیتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور اللہ کی ذات ہے۔ اس آیت کو غور سے سمجھ لیجئے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو کچھ تمہیں دنیا اور آسمان میں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا اللہ ہی ہے، تو یہ ایک انتہائی کفری عقیدہ ہے، جو اس آیت کا غلط معنی لیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ جب زمین و آسمان کا نور ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی ہے۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یکسر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کوئی دنیا کی مخلوق جو ہے وہ خالق کی صفات کے اندر شریک نہیں ہو سکتی۔ جب یہ مان لیا کہ زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، تو پھر یہ خالق کا شریک کیسے ہو گیا، خالق کا حصہ کیسے ہو گیا؟ اگر اس کو حصہ مانیں گے، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، تفسیر میں ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن میں بڑا حیران ہوا اور بڑا پریشان بھی ہوا اس حوالے سے کہ زندگی اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہرحال بہتر فرمائے، ایسی مثال ذکر کر دی کہ گویا کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ساری زندگی کی نیکیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا وجود ثانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو جو تمہارے ذہن میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، تمہیں یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ ہے، اللہ کی مثال ہی کوئی نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس مخلوق کو اس اللہ کے برابر کر دیا جائے یا اس کی صفات کا شریک کر دیا جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا کیا ہے، ہدایت کو بھی نور بولا گیا ہے، علم کو بھی نور بولا گیا ہے، روشنی کو بھی نور بولا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو انسان وہ اعمال
جس مخلوق میں جو رکھے گئے ہیں اس کو وہ سر انجام دیتا ہے، تو اس کو بھی نور بولا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان ساری چیزوں کو جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، فہم ہے، فراست ہے، روشنی ہے، یا اس میں کوئی بھی چیز کا کوئی فائدہ ہے، تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اور آگے فرمایا مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک لالٹین ہے، ایک چراغ ہے، وہ تو اللہ کا شریک نہیں ہوگی نا، تو اللہ نے اپنے نور کی مثال کس کے ساتھ دی ہے؟ اس کے ساتھ دی ہے۔ اور اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مومن کا دل ہے۔ مومن کا دل کیسے ہے؟ فرمایا مثل نور ہی کا مشکات، مشکات کہتے ہیں مومن کے دل کو، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، اس چراغ سے مراد ایمان کی دولت ہے، اس کے پاس اس دل کے اندر جو ہے وہ ایمان روشن ہے۔ اور المصباح فی زجاجہ، اور یہ جو چراغ ہے نا، یہ بہترین جو شیشے کا فانوس ہے نا اس کے اندر ہے، یعنی اس میں بدعات خرافات، اس نے بند کیا ہوا ہے اس کو، جس طرح چراغ کو بند کیا جائے نا، بند نہ کیا ہو تو ہوائیں اس کو ختم کر دیتی ہیں، چراغ کو بند کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ہوائیں اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ مومن اسی طرح یہ ایمان اس کو بند کر لیتا ہے، اپنے اس چراغ کو، ایمان والے کو بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، ریاکاری سے، دیگر جو برائیاں ہیں نا اس چراغ ایمان والے کو گول کرنے والی، وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور جس طرح کے سابقہ آیات میں ذکر کیا گیا، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، یہ ایمان اس سے نکل چکا ہوتا ہے، یعنی یہ برائیاں ایمان کو ختم کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور مومن کا جو ایمان ہے نا فی زجاجہ، وہ اسی طرح بند ہوتا ہے جس طرح شیشہ، کہ اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہوتا نا، اس کے اندر پانی کس طرح داخل ہو سکتا ہے، فرمایا اس طرح وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، یہ نیکیوں کا حالہ اور یہ حلقہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ انہا کوکب دری، یہ اس قدر فرض شناس ہوتا ہے اور اس طرح اس قدر ایمان کے بارے میں جاننے والا ہوتا ہے اور گناہوں سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک روشن ستارہ ہو، ٹھیک ہے، جب پتہ چل گیا یہ گناہ ہے تو اس کو چھوڑنے سے پورے کا پورا اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور نیکی ہے تو اس کو حاصل کرنے، یعنی ایمان والا چراغ ہے نا اس کو بچانے کی ہر حد تک فکر کرتا ہے۔ تو فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون، ایسا چراغ کہ جس کو زیتون کے، ٹھیک ہے، تیل سے جلایا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی دھواں نہیں ہے اور اس میں کوئی پریشان کو نہیں، صرف روشنی ہی روشنی اس سے میسر آتی ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، یہ ایک زیتون کی قسم ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے، یہ اعلیٰ قسم کا زیتون، یعنی جس کے اندر ہلکا سا بھی ادنا سا بھی کوئی ایسا شائبہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی نقصان، کوئی دھواں، کوئی کالک، یہ چیز مراد ہو اس سے۔ تو فرمایا یکاد زیتھا، اتنے بہترین تیل سے اس کو روشن کیا جاتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء، کہ وہ روشن ہو جاتا ہے، اور سب سے روشن تیل جس سے چراغ ایمان کے جلایا جاتا ہے اور اس کو محفوظ کیا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فإن أحسن الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اجلا نکھرا یہ کام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کس طرح کرنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ سب سے بہترین ہے۔ تو فرمایا کہ لولا ان تمسسہ نار نور علی نور، فرمایا نور پر نور ہے، یعنی جتنا زیادہ وہ اس چیز کو سیکھتا جاتا ہے، سنت کی پابندی کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے ایمان کو ایسی چیزوں سے جس سے ایمان گل ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ نور پر نور بڑھتا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور یعنی نور ہدایت، قرآن پاک کو بھی نور بولا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا بولا گیا، تو ان چیزوں کو دیکھ کے فرمایا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے اس نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لیے ذکر کرتا ہے۔ اللہ بكل شيء علیم، اور اللہ تعالیٰ چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسے گھر بڑے پسند ہیں اور ایسے گھروں کو بنانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اجازت معنی ترغیب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ بنا لو، نہ بناؤ، تو اصل یہی ہے اجازت ہے کہ بنا سکتے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ترغیب میں دیا گیا ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس میں مروی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ دیکھیں گے، مکے سے آپ نکلے ہیں، قباء آئے ہیں، کچھ دن کا قیام وہاں مسجد کھڑی کی ہے نبی علیہ السلام نے، مدینے آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا، مسجد کھڑی کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کا جنت میں گھر تعمیر فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے گھر بنائے جائیں، اور اسی طرح جب کوئی قافلہ مسلمان ہونے کے لیے آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس چیز کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے، اور خالص وہ کس کے لیے، وَيُذْكَرُ فِيهِ اسْمُهُ، اس کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی صبح و شام ذکر اذکار۔ اور مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
احدا۔ مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے دروں سے اس انسان کو بے نیاز کر کے ایک اللہ کے در کے اوپر لایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارا جائے۔ اس لیے جہاں قبر ہے، قبرستان ہے، وہاں مسجد نہیں ہوتی نا۔ قبرستان کے اندر سجدہ کرنے کی چیز ہے کہ وہاں مسجد بنا دی جائے، اور ایسی مسجد کہ جہاں شرکیہ امور کی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ تو فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، مسجد وہ ہے جس کے اندر صبح و شام اس اللہ کی بڑائی اور اس کی تسبیح ذکر کی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا رجال، کیا خوب ہیں وہ مرد، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، جو تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اور اللہ کے ذکر سے نہ انہیں تجارت روکتی ہے، نہ انہیں خرید و فروخت روکتی، کیا غافل بھی نہیں کرتی ہے۔ یعنی ایسا مصروف کہ نماز چلی گئی تجارت کے اندر، ایسا مصروف کہ انہی چیزوں کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، سب سے پہلے تو ان کی تحسین ہے نا، ان کو دیکھ لیں، جس طرح وہ ایک بہترین کاروباری تھے، اسی طرح وہ شاندار مومن بھی تھے نا، نمازی بھی تھے، اور دین کے تمام معاملات میں صف اول میں کھڑے ہوتے تھے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ یخافون یومن، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اللہ کا ڈر تھا۔ یہ چیز مطلوب ہے کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر ہو، پتہ نہیں قبول ہوں گی، امید ہو، لیکن یہ فکر بھی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ رد ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر۔ فرمایا تتقلب فیہ القلوب والابصار، کے قیامت کے مناظر اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ انہوں نے جو اچھے عمل کیے ان کا بہترین بدلہ بھی دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اور اضافہ یعنی زیادہ عطا کر دے گا۔ اور ساتھ دنیا کے معاملے میں فرما دیا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ایک نظریہ یہ دے دیا خرید و فروخت کرو، لیکن جب نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھو، خرید و فروخت کرو، جتنا زکوٰۃ بنتی ہے زکوٰۃ ادا کرو، خرید و فروخت کرو، ساتھ اللہ کا ذکر جاری رکھو، ٹھیک ہے، تمہاری اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت میسر آئے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو ذہن میں رکھو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق عطا کر دیتا ہے، اور رزق اسی کے اختیار میں، چاہے کسی کا کم کرے یا زیادہ کریں۔ تو یہ مت سمجھیے کہ انسان اگر 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹے لگائے گا تو اس کا رزق میں اضافہ ہو جائے گا، یا اپنے اعمال و افعال کے اندر ڈبل محنت کرے گا تو اضافہ ہو جائے گا، بلکہ اضافہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن و اجازت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔